مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جتنا بڑا جو ہے آبجیکٹو ہو، جتنا بڑا مارکہ ہو، اتنی بڑی شخصیت کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کا چناؤ ہے، جب آپ کربلا گئے ساری اتمام حجت کرنے کے بعد، تو آپ تو اپنے خانوادے کے ساتھ گئے تھے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ کہ آپ کی روش کو اقتدار کا حصول تھا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے یا علامہ صاحب نے کہا پریسیڈنٹ سیٹ کر دی کہ حق والے تھوڑے بھی ہوں تو وہ اسلحے ساز و سامان پہ نہیں جاتے، بلکہ سربلندی کے لیے اپنا کردار کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں آج کے دن پہ؟ نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت انٹرو ارشاد فرمایا، بہت ساری باتیں آپ نے اس میں سمو دی۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سیدنا حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان نفوس محترمہ میں ہوتا ہے جن کی لازوال قربانیاں حق پرستوں کے لیے عظیمت کی وہ مثال بنی، جس کی نظیر 1400 سالہ انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سینکڑوں برس ڈاکٹر صاحب گزر گئے، مگر خون حسین کی سرخی افلاک عالم کے افق سے زائل نہ ہو سکی۔ حریت کے علم برداروں کے لیے حسین ابن علی کی مزاحمتی تحریک دشت ظلمت میں ماند قمر ہدایت کی سبیل ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، میں یہ عرض کروں کہ حضرت سید الشہداء سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ جو کربلا پہنچے تو ہمیں آپ کو کربلا میں نہیں دیکھنا، بلکہ وہاں دیکھنا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ولادت سیدنا امام حسین سے خوش ہیں، وہاں آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو رواں ہیں۔ سوال کرنے والوں نے جب سوال کیا تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بہت ساری روایات ہیں، میں تو ان کتابوں کے حوالے دیے بغیر اختصاراً عرض کر رہا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بیان کر دیا، ان بچوں کے بچپنے میں بیان کر دیا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان ایسے بیان کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑھاپے کے عالم میں ان کو جوانی میں جب دیکھتے ہیں تو ان کے نالین سے گرد اپنے امامے کے ساتھ صاف کرنا اپنے لیے سعادت جانتے ہیں۔ یہ شہزادے روکتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ روکو مت، جو مقام و مرتبہ آپ کا اللہ کے رسول کے سامنے ہم نے دیکھا ہے، وہ آپ اس سے زیادہ کے حقدار ہیں۔ تو حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ اقتدار کی طلب تھی، نہ آپ اقتدار کے خواہش مند تھے۔ یہ تو وہ خانوادہ ہے جو مانگنے والے کو روٹیاں دے دیتا ہے، تو اقتدار کیوں کر یہ مانگیں گے یا کیوں کر اس کے اصول کے لیے کھڑے ہوں گے؟ یہ وہ خانوادہ ہے جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے۔ اور اس حسن نے اتنی بڑی سخاوت کی کہ ساری کی ساری مملکت اٹھا کے دے دی۔ تو یہ تو سخی گھرانہ ہے، یہ دینے والے ہیں، یہ لینے والے نہیں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں دینے لینے کا نہیں تھا، یہاں مسئلہ نبی علیہ السلام کے دین کا تھا۔ دین اسلام کو جب بدلا جا رہا تھا، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ یزید لعین، ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ فاسق و فاجر ہے، میں اس سے آگے کی بات کروں گا کہ کائنات کا بدترین کافر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یزید ہے۔ اس پر لوگوں کو بڑا تردد ہوتا تھا۔ میں آج کے پروگرام میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مدظل العالی کو، کہ آپ نے اس پر پوری ایک کتاب تحریر فرما کے اس کے کفر کو بڑا واضح طور پر لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو یزید اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اس نے دین کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابھی جب بات ہو رہی تھی کہ سید الشہداء حضرت امام حسین جب مدینہ سے نکلے تو مدینے سے نکلتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ دین کی بنیادوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، دین کے اندر تو جو ہے نا وہ تبدیلی لائی جا رہی ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ نے اپنے حج کو عمرے سے بدل کر اور پھر آپ وہاں سے عازم سفر ہوئے تو مختلف مقامات پر آپ کے جو خطبات ہیں وہ خطبات یہ بتاتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلا جا رہا ہے۔ تو آپ دین کی احیاء کے لیے گئے، بچوں کے ساتھ گئے، آپ کے ساتھ پاک بیویاں موجود تھی، آپ کے ساتھ آپ کے خانوادے کے افراد سیدنا حضرت عباس علمدار، دیگر برادران، یہ سب موجود ہیں، شہزادے موجود ہیں۔ اور کربلا میں آپ پہنچے تو سید الشہداء سیدنا امام حسین کو قطعاً
یہ دنیا کو تو وہ ٹھوکر پر نہیں رکھتے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے نا بدبختوں کی طرف سے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی معاذ اللہ، یا یہ اصول اقتدار کی جنگ تھی، امام حسین کو دنیا چاہیے تھی. ارے دنیا کیا، سب کچھ حسین کا ہے. نبیوں کا جو سردار ہے وہ بھی حسین کا ہے، اور حسین نبی کا ہے، نبی حسین بے کے شک ہیں، آپ کی اور طرف جو دوبارہ حسین کا جی جی ہوگا وہ جڑ جائے گا اسلام کے ساتھ. بے شک